کہ جب یہ MNA بن جاتے ہیں آپ کی خدمت کو چھوڑ کے، آپ کے مسائل کو چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ ڈنگا میں کون سی جگہ ہے جس پہ قبضہ کیا جائے، ڈنگا میں کون سا پلازا ہے جس پہ قبضہ کیا جائے. نہ میری کوئی فیکٹریاں ہیں، نہ میری کوئی بہت بڑی جائیدادیں ہیں، میں تعلق ایک عام طبقے سے ہے. اس لیے میں آپ کے مسائل کو سمجھتا ہوں. نوابزادے ہوتے ہیں، یہ جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اس حلقے میں باریاں لگائی ہوئی تھی، ایک دفعہ یہ MNA، ایک دفعہ یہ MNA، ان کو کیا پتہ ہے آپ کے کیا مسائل ہیں. جس دن ایک پیسہ کمیشن ہماری جیب میں آیا، خدا کی قسم اسی گھڑی اس کام کو الوداع کہہ دیں، کوئی ثابت کر دے. ڈنگے کو انشاءاللہ تعالی اتنا بڑا پیکج دیں گے کہ آپ یاد کریں گے کوئی درویش آیا تھا جو آپ کی خدمت کر کے چلا گیا، آپ یاد کریں گے. زندہ آباد. میں آپ کا خادم ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کر کے دکھاؤں گا. کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا جگہ نہیں چھوڑنے کے. یہ PTI والے ہیں، PTI والے بھی ہمارے بھائی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم ضلع گجرات کے رہائشی ہیں. میرے لیے PTI والے بھی میرے بھائی بیٹے ہیں میرے. اگر ان کا بھی کام ہو تو میں ان کے لیے بھی حاضر ہوں. انڈیا اس وقت بالکل پر تول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن شاید مودی کو پتہ نہیں ہے کہ جو لا الہ کے وارث ہیں ان کے جذبے کو وہ جانتا نہیں ہے. وہ پاکستان فوج کی جرات کو جانتا نہیں ہے. اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ سب دعا کریں، اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی فوج، ایئر فورس، نیوی انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. اور اس بات کے اوپر ہم سب متحد ہیں، پیپلز پارٹی، MQM، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، ہم سب اس ایک پرچم کے نیچے ہیں. جلسوں کے بالکل بھی دن نہیں ہیں، لیکن دین گاہ ڈنگا میں چودھری نصیر عباس سدھو کے اعزاز میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. کافی تعداد کے اندر جو ہیں وہ قافلے آ رہے ہیں، آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، گھوڑا ڈانس جو ہے وہ بھی بالکل ایک جلوس کے آگے آگے وہ بھی اپنے سارے نظام دکھا رہے ہیں. آج یہ میرے ساتھ موجود ہیں انتظامیہ کے بھائی، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ جلسوں کا تو سیزن نہیں ہے تو کیا ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کا اکٹھ ہے یا جلسہ ایک عظیم الشان جلسے میں تبدیل ہو چکا ہے. ہمارا یہ جو محلہ ہے نا، صرف اس کی بات نہیں ہے، پورے ڈنگا شہر کی بات ہے کہ میں کمپیئرنگ کرتا ہوں. لیکن کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمارا اپنا جذبہ شامل ہو جاتا ہے، ہماری اس کے ساتھ دلی وابستگی ہو جاتی ہے، جذباتی وابستگی ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارا جذبہ یہ ہے کہ جتنا اس ایک سال میں چودھری نصیر عباس سدھو صاحب نے بجلی کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے کام کروایا ہے، اتنا گزشتہ 40-50 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا. یہ ہر سیاسی بات سے ہٹ کے بات ہے، ہر سیاسی بات سے ہٹ کر بات ہے. ہر محلے کے لوگوں کو مطمئن کیا ہے، نئے ٹرانسفارمر لگوائے ہیں، نئی کیبلیں ڈلوائی ہیں. جلسہ کس وجہ سے ہے؟ یہ خاص طور پر یہ جو محلہ ہے نا، یہ ہمارا کٹا ہوا تھا، یہ چاڑا والا سے لنک کیا ہوا تھا. ڈنگا گریڈ اسٹیشن کی بجائے چاڑا والا بہت لمبی لینتھی لائن تھی. وہاں سے یہ اکثر جب طوفان آتے تھے تو یہ لائن ٹوٹ جاتی تھی، 5-7 دن اس محلے کو بجلی کے بغیر رہنا پڑتا تھا. یہ انہوں نے بہت بڑی لائن ختم کر کے یہاں سے ڈنگا گریڈ اسٹیشن کے ساتھ اسے منسلک کیا. یہ اظہار تشکر کے لیے، اظہار تشکر کے لیے، اور صرف ایک محلے کے لوگ نہیں ہیں، پورا شہر اس لیے آ رہا ہے کہ ہر محلے کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ جو جون کا وعدہ کیا تھا چودھری نصیر عباس سدھو صاحب نے کہ جون میں بجلی کا مسئلہ ڈنگے کا بالکل حل ہوگا، واقعی جون تک ڈنگے کا مسئلہ بالکل بجلی کا حل ہوگا. کہ ایک جو MNA ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ MNA بن جاتے ہیں تو آپ کی خدمت کو چھوڑ کے، آپ کے مسائل کو چھوڑ کے، آپ کے جو بجلی اور گلیوں کے مسئلے ہیں ان کو چھوڑ کے ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنگا میں کون سی جگہ ہے جس پہ قبضہ کیا جائے، ڈنگا میں کون سا پلازا ہے جس پہ قبضہ کیا جائے. لیکن میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے
میں کبھی طور پہ یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. میں کبھی آپ نے میرے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے یہ ٹرانسفارمر لگوائے ہیں. یہ آپ کا حق تھا, یہ آپ کا پیسہ تھا, میرا فرض تھا, اور میرے اللہ کی مہربانی سے یہ سارے کام ہو گئے. اور دوسری میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں, یہ کام انسان نہیں کرا سکتا, انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اور سنیں کسی کے سادہ وسا نہیں, انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا, یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یاد رکھنا میرے بزرگوں, میرے نوجوان بھائیوں, میرے ڈنگا کے غیور لوگوں, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ کرم کرتا ہے. میں حیران ہوں, میں پریشان ہوں کہ 70 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. مجھے بتائیں, مجھے دل سے بتائیں میں نے کیا کیا ہے, میں نے کون سا آپ کے اوپر احسان کیا ہے. میں نے ایک پیسہ بھی اپنی جیب سے خرچ نہیں کیا. یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حل کیا ہے. انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھنا جب میں آتی ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر اور غرور میری چادر ہے. میں ایک عاجز آدمی ہوں, میں ایک عاجز پسند آدمی ہوں, لیکن یہاں پہ میں گزارش کرتا چلوں کہ میں اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں, اپنے ورکر کے ساتھ ہوں. میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ان کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے. میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے کسی ساتھی سے کوئی زیادتی کرے. تو میرے بھائیوں, یہ آپ کا حق تھا, آپ کو مل گیا. اب جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں ڈنگا کے بارے میں, جیسے کہ میرے سے پہلے کیسر صاحب نے بتایا, اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بتایا, میں نے کیا کرنا تھا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. یہ میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ ڈالتے رہے, جن لوگوں کو آپ قومی اسمبلی میں پہنچاتے رہے, کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ڈنگے میں بجلی کے یہ مسائل ہیں. ڈنگی میں جو لوکڑی موکڑا کا محلہ ہے اس کی 5-5 گھنٹے بجلی نہیں آتی. میں یہاں پہ ایکسچینج صاحب کا نام لینا بھول گیا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سامنے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کی خاطر آپ ان سے پوچھ لیں, میں ان کو رات کو 3 بجے بھی جگاتا ہوں. یہ سامنے بیٹھے ہیں, میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ میرا فرض تھا. آپ نے باقی جو میاں صاحب فرما رہے تھے, انشاءاللہ تعالی علامہ اقبال شاہر مشرق آپ نے سنا ہوگا. علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ کے شہر کو ہم نے 15 کروڑ روپیہ دیا ہے. میں نے نہیں دیا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے, یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. میں کچھ بھی نہیں, میں ایک عاجز آدمی ہوں, میں ایک مسکین آدمی ہوں. میرا تعلق آپ کے طبقے سے ہے. میں نہ کوئی لینڈ لارڈ ہوں, نہ میری کوئی فیکٹریاں ہیں, نہ میری کوئی بہت بڑی جائیدادیں ہیں. میں تعلق ایک عام طبقے سے ہے. اس لیے میں آپ کے مسائل کو سمجھتا ہوں. تو مسائل کو کون سمجھتا ہے؟ جو مسائل کا شکار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا ان کے ریاست خانوں میں بجتے ہو مسرت کے نغمے, فاقوں سے تڑپنے والوں کا غمگین ترانہ کیا جانے. یہ جو نوابزادے ہوتے ہیں, یہ جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی اس حلقے میں باریاں لگائی ہوئی تھی, ایک دفعہ یہ ایم این اے, ایک دفعہ یہ ایم این اے, ان کو کیا پتہ ہے آپ کے کیا مسائل ہیں. میں آپ کے مسائل کو سمجھتا ہوں, میں آپ کے حالات کو سمجھتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں N65 پہ نظر دراتا ہوں مجھے رونا آتا ہے, میں پریشان ہو جاتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی, میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, میں کسی کو برا نہیں کہتا, لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ جا کے لالا موسیٰ کا حال دیکھیں. یہ میرے دوست لالا موسیٰ کے بیٹھے ہیں, یہ سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں. آپ جا کے لالا موسیٰ کا حال دیکھیں. آپ ڈنگے کی بات کرتے ہیں, آپ کے ایم پی نے تو بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. لالا موسیٰ میں بغیر بارش کے گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے. ہم نے وہاں پہ 2.2 بلین کا پروجیکٹ لیا ہے ورلڈ بینک کا, اور جو کہ انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے. ہم نے وہاں پہ بائی پاس لیا ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں,
آپ سارے معززین بیٹھے ہیں, ڈنگا کے غیور لوگ بیٹھے ہیں, جس دن ایک پیسہ کمیشن ہماری جیب میں آیا, خدا کی قسم اسی گھڑی اس کام کو الوداع کہہ دیں گے, کوئی ثابت کر دے. میں آج تک جو 30 کروڑ ملا ہے, میں کسی ٹھیکیدار کو ملا ہوں, میں کسی ایس ڈی او کو ملا ہوں, یا جس دن میری جیب میں ایک پیسہ بھی جائے خدا اس کے بعد میری یہ سب کچھ ختم کر دے. یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کے اوپر لگے گا. اس پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہوتا, پیسہ بہت آتا ہے. یہ آپ کی جو سڑک ہے یہ ڈھال بنگش والی, میں چیئرمین صاحب شاید تشریف فرما ہوں گے, باؤ کسیٹ والے, وہ میرے دفتر میں میرے ساتھ ہی تھے, چوئی منظور صاحب, میں ان کے جنازے کے لیے گیا. آپ یقین کریں گے اتنی مٹی, میں ان سے پوچھتا ہوں وہ خدا کے بندو یہ ٹھیکے لینے آپ کا کام ہے؟ میرے دور میں ایک ٹھیکہ بھی میرے پاس آیا تو بات ختم. میرے کسی رشتہ دار کے پاس آیا, میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنا. اگلی جو بات آپ نے کی ہے, جو کیسر اسعد صاحب نے کی ہے, وہ میں چٹ میری جیب میں ہے. اس میں جو انہوں نے پلی کی بات کی ہے, انہوں نے گلیوں کی بات کی ہے, انہوں نے جو ملا شیر محمد کی بات کی ہے, یہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کو گواہ بنا کے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ود ان 15 days یا 10 دنوں میں یہ آپ کے کام شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ کی گلیوں کا مسئلہ ہے, یہ انشاءاللہ تعالی مجھے جو فیڈ بیک ملی ہے, مجھے یہ انہوں نے بتایا کہ 5 دن, لیکن میں احتیاطاً 10 دن کہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے غلط بیان نہ کی جائے, اور یہ میں حلقے میں اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ورکرز کو, میں سب کو یہ بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار کوشش کرو کہ جھوٹ نہ بولو, جس کا کام ہونا ہے اس کو بتاؤ یہ کام ہونا ہے, جو نہیں ہونا اس کو بتاؤ یہ کام ممکن نہیں ہے. میں 7-8 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے ڈنگے میں حاضر ہوتا ہوں, باقی دن میں اپنے گاؤں میں ہوتا ہوں. یہ 15 کروڑ جو ڈنگے میں آیا ہے, اس میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیکیدار کون ہے. باخدا میں کسی ٹھیکیدار کو نہیں جانتا, اور مجھے اگر اس میں پتہ چلا کہ ایک پیسے کی بھی کرپشن ہوئی ہے, ٹھیکیدار دی بھی خیر کو نہیں, کرپشن کرنے والی دی بھی خیر کو نہیں. یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے. اب جب دیکھیں کہ 10% لے لیا جائے تو آپ ٹھیکیدار کو کیا کہیں گے, یہ سڑک کیوں نہیں بنی؟ اب یہ ڈھل بنگش کی سڑک کی میں بات کر رہا تھا, میں اس پہ بھی کوشش کر رہا ہوں. بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اس سڑک کو بھی میں سی ایم کو مل کے اس سڑک کو بھی میں شروع کرواؤں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے نوٹس میں آیا کہ ڈنگا ہاسپٹل میں ایکس رے کا کوئی بندہ نہیں ہے, جو ایکس رے کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. ابھی میری سی او سے بات ہوئی ہے. دوسرا میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لالا موسیٰ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ گجرات جو ہے عزیز بھٹی ہاسپٹل وہ اتنا اوور لوڈ ہے. میرے پاس روزانہ کچھ 4-5 لوگ آتے ہیں کہ جی وہاں پہ آپریشن نہیں ہو رہا, جی وہاں پہ بیڈ نہیں مل رہا. میں ایم ایس کو فون کرتا ہوں, وہ بیچارہ روتا ہے جی میرے پاس بیڈ ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لالا موسیٰ میں ہمارے پاس, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن 30-40 ایکڑ کے قریب زمین ہے ٹراما سینٹر میں, اس کا کام تقریباً 50% مکمل ہو چکا ہے. جو آپ کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے وہ لالا موسیٰ میں شفٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے وہ لالا موسیٰ میں انشاءاللہ تعالیٰ ارلی سٹیج پہ 200 بیڈ کا ہسپتال جو ہے وہ بہت جلدی وہاں پہ شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد میرا جو نیکسٹ ڈنگے کے لیے پلان ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا, آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوئیں. ڈنگے کو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بڑا پیکج دیں گے کہ آپ یاد کریں گے کوئی درویش آیا تھا جو آپ کی خدمت کر کے چلا گیا, آپ یاد کریں گے. ابھی میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا, میں وقت پہ بتاؤں گا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنا بھید چھپایا سو وہ کامیاب ہوا. میرا تو اللہ پہ یقین ہے, میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے. دیکھیں میرا ایک پلان ہے ڈنگے کے بارے میں, مجھے اللہ نے کامیاب کیا. آپ ڈنگے والے ساری زندگی اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. باقی میں اپنی جو ٹیم ہے یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ میں
جس میں میاں مدر صاحب ہیں، بہت ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے سابق کونسلر ہیں، کیسر اسحاق صاحب ہیں، میاں دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ڈنگے میں 15 کروڑ روپے آپ نے لگانا ہے تو ظاہر ہے سارے ڈنگے نے ہمیں ووٹ تو نہیں دیے. میرے پاس تو ٹوٹل 15-16 دن تھے یا 20 دن تھے الیکشن کے لیے. آپ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، میں آپ کو جانتا نہیں تھا. تو جس نے مجھے ووٹ دیے ہیں میں ان آپ کی خدمت میں، اس ٹیم کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کا بھی، جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ان کا بھی، اور جنہوں نے آگے ووٹ نہیں دینے ان کا بھی برائے مہربانی پہلے کام ان کا کرنا ہے. کیونکہ ہم اس ریاست مدینہ کی بات نہیں کرتے جس کا ذکر پچھلے دور میں ہوتا تھا. ریاست مدینہ والا جو تھا، جب اس عورت مائی نے کوڑا نہیں پھینکا تو وہ اس کے گھر چلا گیا کہ آج تم نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا. اس نے، وہ بیمار تھی. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں توبہ استغفار. ہماری کیا اوقات ہے، کہاں رسول اللہ، کہاں ریاست مدینہ، کہاں ہم گناہگار بدکار. توبہ استغفار. وہ مجھے اس پہ ایک شعر یاد آ گیا ہے، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ جب حضور کا نام آتا ہے تو انسان خام خواہ جذباتی ہو جاتا ہے. یہ سب ان کا کرم ہے، یہ سب ان کی مہربانی ہے، اور ان کی مہربانی سے، ان کی نظر کرم سے، وہ کہتے ہیں نا، کیا پوچھتے ہو عظمت بخت نصیر کی، سرکار دو جہاں کے غلاموں کا ہے غلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو میں آخر پہ زندہ آباد. اب جب چاہے میرا نمبر آپ کے پاس ہے، مجھے کال کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. میں آپ کا خادم ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کر کے دکھاؤں گا. اور پھر میں آخر پہ گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے وہ ووٹ نہیں دیے، برائے مہربانی کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا جگہ نہیں چھوڑنے کے. یہ پی ٹی آئی والے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم ضلع گجرات کے رہائشی ہیں. میرے لیے پی ٹی آئی والے بھی میرے بھائی بیٹے ہیں میرے. اگر ان کا بھی کام ہو تو میں ان کے لیے بھی حاضر ہوں. اور آخر پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، میں سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ کے دعا کریں. آپ نے وہ حضور کی حدیث سنی ہوگی کہ الدواء رد القضاء، کہ جو دوا ہوتی ہے وہ قضا کو رد کر دیتی ہے. ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے. انڈیا اس وقت بالکل پر تول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن شاید مودی کو پتہ نہیں ہے کہ جو لا الہ کے وارث ہیں ان کے جذبے کو وہ جانتا نہیں ہے. وہ پاکستان فوج کی جرت کو جانتا نہیں ہے. اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ سب دعا کریں، اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی فوج، ایئر فورس، نیوی انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. اور اس بات کے اوپر ہم سب متحد ہیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، ہم سب اس ایک پرچم کے نیچے ہیں اور ہم سب اس بات پہ متحد ہیں. آپ سب لوگ نماز پڑھ کے دعا کریں. اصل کام دعاؤں سے بنتا ہے، اصل مہربانی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو تب ہوتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. آپ نے آخر پہ میرے ساتھ ایک نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت.